بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام میں مسجد، نماز اور خطبے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جمعے اور عید کی نمازوں میں خطبہ ایک اہم حصہ ہوتا ہے جسے امام منبر پر کھڑے ہو کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ مسجدوں کے منبر میں عام طور پر 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں۔ یہ صرف ایک تعمیراتی اسٹرکچر نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اسلامی اتہاس، حدیث اور قرآنی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس ٹاپک کو ہم تفصیل سے جانیں گے کہ منبر کی 3 سیڑھیاں کیوں ہوتی ہیں، اس کا اتہاس کیا ہے اور اس سے جڑے اہم واقعات کیا ہیں۔ منبر کی 3 سیڑھیوں کا اتہاس۔ اسلام سے پہلے عرب سماج میں خطبہ عام طور پر زمین پر کھڑے ہو کر دیا جاتا تھا۔ جب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے خطبہ دینے کے لیے کھجور کے تنے یا ایک سادھارن اونچائی والے استھان کا استعمال کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب منبر بنایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چڑھے تو وہ کھجور کا تنا رونے لگا جیسے کسی بچے کا رونا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سینے سے لگایا، تب جا کر وہ شانت ہوا۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دینے میں کچھ کٹھنائی ہوتی ہے تو انہوں نے ایک اونچا منبر بنانے کی صلاح دی۔ حضرت ابو بکر بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے ایک منبر بنا سکتے ہیں تاکہ خطبہ دینے میں آپ کو سہولت ہو۔ پھر لکڑی سے 3 سیڑھیوں والا منبر تیار کیا گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اس پر چڑھے تو آپ نے اللہ اکبر کہا اور لوگوں کو خطبہ دیا۔ اسلامک اسکالر نے منبر کی 3 سیڑھیوں کی مختلف تشریح کی ہے۔ یہ صرف نرمان کی سویدھا کے لیے نہیں بلکہ اس کے پیچھے گہری اسلامی حکمتیں ہیں۔ کئی علماء کے مطابق منبر کی 3 سیڑھیاں اسلامی سماج کے 3 بڑے پدوں کا پرتیک ہے، نبی، خلیفہ اور قاضی، اور یہ 3 اہم ذمہ داریوں کا بھی پرتیک ہے۔ اسلامی حکومت اور سماج کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، دعوت، نصیحت دینا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ نمبر 2، حکومت، اسلامی شاسن ویوستھا کو لاگو کرنا۔ نمبر 3، انصاف، سماج میں انصاف اور عدل کو قائم کرنا۔ اونچائی سے خطبہ دینا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، تاکہ تم لوگوں تک میرا سندیش اسپشٹ روپ سے پہنچا سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا اس آیت کی تفسیر ہے۔ جب امام اونچائی پر کھڑا ہو کر خطبہ دیتا ہے تو اس کی آواز دور تک پہنچتی ہے اور ہر کوئی اسے آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعے کا پہلا خطبہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلا جمعے کا خطبہ بنی سلیم بن عوف کے علاقے میں دیا۔ اس خطبے میں آپ نے فرمایا، اے لوگو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، تمہیں ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور
ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خطبہ دینے میں تلوار لے کر کھڑے ہونا۔ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خطبہ دینے کے لیے منبر پر چڑھتے تو ہاتھ میں تلوار ہوتی۔ اس کا مقصد یہ بتانا تھا کہ اسلامی حکومت طاقت اور انصاف پر آدھارت ہے۔ ایک بار جب کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ تلوار لے کر خطبہ کیوں دیتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اسلام صرف باتیں کرنے کے لیے نہیں بلکہ حکومت اور عمل کے لیے بھی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے منبر کی تیسری سیڑھی پر چڑھنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے دوسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور کہا، میں وہاں نہیں بیٹھ سکتا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے۔ اس سے ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گہری محبت اور ادب ظاہر ہوتا ہے۔ ناظرین، منبر کی 3 سیڑھیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ منبر صرف خطبہ دینے کا منچ نہیں بلکہ یہ اسلامی تہذیب اور حکمت کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ اسلامی سماج کے 3 بڑے پدوں کی نشانی ہے۔ پہلی سیڑھی نبی کا استھان ہدایت دینے کے لیے، دوسری سیڑھی خلیفہ کا استھان اسلامی قانون لاگو کرنے کے لیے، تیسری سیڑھی قاضی کا استھان انصاف کے لیے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی، اور بھی اسلامک انفارمیشن کے لیے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا حبیب